अस्सलाम वालेकुम। जीएस टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हाफजा इकरा। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम में एक मेहमान को इनवाइट करती हूं जो जिंदगी के हमें मुख्तलिफ पहलू से आगाह करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक एजुकेशन से है, प्रोफेसर हैं, फैसलाबाद के रिहायशी हैं। उनका नाम है सर सरमद। और इनके साथ ही हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। इनका नाम है हमजा राना। अस्सलाम वालेकुम दोनों मेहमानों को। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जीएस टीवी के प्रोग्राम में आपका वेलकम। जी देखें, मैं जीएस टीम की जो जितनी भी मैनेजमेंट है उसका शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदद किया। मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जीएस टीवी का कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, और मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिंदगी के इस जो मुख्तलिफ पहलू हैं इसमें हम आपसे बात करेंगे। ये गुजरपुरा का वाकया हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे और औरतों की जिंदगी कितनी महफूज है और किस हद तक महफूज नहीं है। एक औरत की इज्जत बेआबरू होती है और पूरी मीडिया पे उसकी एक लहर दौड़ती है और बात का निशाना बन जाता है। ठीक है, तो इस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें 3 घंटे में हर एक रेप केस रजिस्टर्ड होता है और हर 8 घंटे के बाद एक गैंग रेप रजिस्टर्ड होता है। पाकिस्तान में रेप की रेशो देखी जाए तो 51% लड़के रेप का निशाना बनते हैं, जिसमें से 60% तो रेप केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, और जो 40% रजिस्टर्ड होते हैं उनमें से 5% को इंसाफ मिलता है। तो आज मैं इसी हवाले से आपसे बात करूंगी कि पाकिस्तान एक इस्लामी कवानीन के मुताबिक चल रहा है, ठीक है, और फिर भी हर साल इसमें रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर सरमद? सबसे पहले तो जो है ये मोटरवे का जो वाकया पेश आया मोटरवे पे, बड़ा अफसोसनाक वाकया था। इस हवाले से पूरी कौम जो है वो बड़ी शदीद तशवीश में मुब्तला हुई। तो कल एक मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ये बताया गया कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो दुनिया में 10वें नंबर पर आ चुका है रेप के वाक़यात में। तो ये वाकई बड़ा एक अहम सवाल है कि इस्लामी जमहूरिया होने के बावजूद और एक इस्लामी ममलकत होने के बावजूद, जहाँ पर इस्लामी जो कवानीन भी मौजूद हैं, उसके बावजूद हमारा इस हद तक जो इखलाकी तौर पर गिर जाना कि हम दुनिया में रेप केसेस में 10वें नंबर पर आ चुके हैं। तो ये यकीनन एक बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है हमारे लिए, और न सिर्फ हमारे इदारों और हुक्मरानों के लिए बल्कि जो हमारी पूरी कौम है उसके लिए भी ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। सही। हमजा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मजलूम इंसान इंसाफ से क्यों महरूम रह जाता है? देखें जी, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया है कि पाकिस्तान में जो 60% केस रजिस्टर्ड होते हैं उनमें से तकरीबन 5% जो लोग हैं उन्हें इंसाफ मिलता है। तो हमारा जो अदलिया का सिस्टम है ये टोटली फेल है। ठीक है, हम इंसाफ की जो फराहमी है वो दूसरे ममालिक की निस्बत हम उससे बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो यही वजह है कि हम ये आए दिन हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ, और ये जो पिछला वाकया ज़ैनब केस था उसमें भी आपने देखा, ठीक है, और बच्चों के साथ ज्यादती होती है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ की रेशो है वो इंतहाई कम है। तो 15 साल 20 साल गुजर जाते हैं तो लाखों केसेस ऐसे पड़े हैं जिनके फैसले ही नहीं अभी तक आ रहे। तो यही वजह है कि जो वालिदैन हैं उन्हें भी हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर एतमाद नहीं है। तो वो कहते हैं कि चलें, हमने किसी के साथ जुल्म हो जाता है तो वो थाना कल्चर की तरफ पड़ता ही नहीं है कि यार हमें इंसाफ तो मिलना नहीं है, तो वो चुप करके बैठ जाते हैं। तो यही वजह है कि हमारा जो लॉ एंड एनफोर्समेंट जो हमारी एजेंसीज हैं वो भी अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे रही। तो यही वजह है कि एक जो मजलूम है, एक उसके साथ जुल्म हुआ होता है तो वो फिर चुप करके बैठ जाता है कि कोई नहीं, हमें कौन सा इंसाफ मिलना है। तो पाकिस्तान में जो इंसाफ की कमी है, जो इंसाफ के हसूल की कमी है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमें आए दिन ऐसे वाकयात देखना पड़ रहे हैं। ठीक। सर सरमद, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो मोटरवे ज्यादती केस हुआ है इसमें पुलिस की कार्रवाई और जो बयानात हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے جو پولیس کے بیانات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. تو یقیناً پولیس کا جو نظام ہے اس میں کچھ اصلاحات کی ضرورت تو ہے، لیکن جہاں تک یہ موٹر وے واقعہ کا تعلق ہے، اس میں وہ ایک جو سی سی پی او لاہور صاحب کا بیان تھا اس کو میڈیا میں بڑا ہائی لائٹ بھی کیا گیا، لیکن اوور آل جو پولیس کا رویہ اس کیس کے حوالے سے رہا ہے وہ کافی مثبت رہا، اور پولیس نے کافی اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑی سائنسی طریقوں سے جو ہے وہ اس کی تحقیقات کی اور مجرموں کا سراغ لگا لیا، اور انشاءاللہ ایک پکڑا گیا تو امید ہے دوسرا بھی پکڑا جائے گا. تو پولیس کا جو رویہ ہے اس کو کچھ حد تک تبدیل کرنے کی بلا شبہ ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی یہ چند روز پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ بہاول پور میں ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا ایک خاتون کے ساتھ، اور اس بچی نے جو ہے وہ پولیس کے رویے سے دل برداشتہ ہو، کیونکہ پولیس نے میڈیکل کروایا، اس میڈیکل میں اس کے ساتھ اس ظلم کی تصدیق کی ہوئی، اس کے باوجود ان ملزمان کے خلاف نہ تو کوئی کارروائی کی گئی نہ ان کو پکڑا گیا. تو اس بچی نے جو اس رد عمل میں وہ خودکشی کر لی تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے، تو اس نے اپنی جان لے لی. تو یہ اس کے بعد ڈی پی او صاحب نے ایکشن لیا، وہ تھانے کے جو ایس ایچ او صاحب اور دوسرے متعلقہ عملے کے لوگ تھے ان کو حوالات میں بند کیا، ان پہ ایف آئی آر بھی ہوئی، لیکن وہ ایک جان بھی چلی گئی، اس کی عزت بھی چلی گئی. تو اس کے یقینی طور پہ پولیس کے اہلکار جو ہے اس کی جان کے تو ذمہ دار ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن بالکل میں پولیس کے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت موجود ہے، اور امید ہے کہ یہ موجودہ حکومت اس پر کام بھی کرے گی. انشاءاللہ ضرور. اچھا، ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو جس سے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے؟ اس میں جو سر. ہے، اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں، یہ ابھی پچھلے دنوں جو قومی اسمبلی میں اس موٹر وے واقعے کے بعد ایک بل لانے کی بات چل رہی ہے کہ سر عام جو پھانسی کا مطالبہ وہ زور پکڑ رہا ہے. تو ان حالات میں کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور یہ جو کچھ نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں ان کی طرف سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ سر عام پھانسی جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جس خاتون کی عزت کو پامال کرتے ہیں اور پھر وہ معاشرے میں ایک بے حسی کی تصویر بن کے رہتی ہے، تو کیا اس کی انسانی حقوق کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا اس عورت کے بھی حقوق نہیں معاشرے کے اندر؟ تو جب وہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں تو ایسے مجرموں کے لیے میرا خیال ہے کہ انسانی اقدار کو چھوڑ دینا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دے بھی دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کسی بھی قسم کی کوئی انسانی اقدار یا اخلاقی اقدار جو ہیں وہ پامال ہو سکتی. بالکل صحیح. حمزہ، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سر عام پھانسی دینا بالکل صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ حمزہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر سرمد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. پھر آپ مجھے بتائیں کہ سر عام پھانسی دینا آپ کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے؟ بالکل، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا جرم جو کسی بھی خاص طور پر اس طرح کے جو ریپ کے واقعات جن میں خاتون کی ایک تو عزت چلی جاتی ہے، پھر وہ معاشرے میں ایک بے حسی کی تصویر بن کے زندہ رہتی ہے، تو اس کی جو زندگی تباہ کرنے والے ایسے جو درندہ صفت، ان کو میں انسان بھی نہیں کہنا مناسب سمجھتا. ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دینے میں کوئی قباحت نہیں. اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ جو قوم عاد ہے، قوم لوط تھی، اور اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں ان پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ سے انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو ان کے اعمال بالکل ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے شدید عذاب نازل کیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، بلکہ عبرت سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سزائیں جن سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو وہ معاشرے کا حصہ ہونی چاہیے. اسلام جو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور دوسری دفعہ چوری پہ پاؤں کاٹنا، اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی بڑا ظلم پسند یا متشددانہ قسم کا جو مذہب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ایک بندے کا ہاتھ کٹے گا تو اس کو دیکھ کے 100 یا 200 یا 1000 جتنے بھی لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کریں گے کہ چوری اگر کی ہے تو ہاتھ کٹ سکتا ہے، تو لوگ چوری سے باز آ جائیں گے. اسی طرح اگر ریپ کے واقعات کے ملزمان کو سزا ملے گی
تو یہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت قانون سازی کی ضرورت بالکل موجود ہے، اور سرعام پھانسی دینا بیسیکلی لوگوں کو عبرت سکھانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حمزہ شاید کسی نیٹ ایشو کی وجہ سے، ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے چلے گئے ہیں، تو سر سرمد آپ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں بس ایک چھوٹا سا میسج جو میں پچھلے دنوں یہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یہ جو واقعہ موٹر وے پہ ہوا، اس کے بعد سے جو ایک چیز چلتی رہی کہ ہمارے جتنے بھی میرے اکثر جو فرینڈ لسٹ میں میری وال پر جو لوگ شو ہوتے رہتے، ان میں نے اکثر میں دیکھا کہ کچھ نے ایک جو پشتو ایک اداکارہ اور گلوکارہ ہیں ان کی تصویر کو وائرل کیا، پھر اس کے بعد ایک ٹک ٹاک کی جو یوزر ہے اس کی ایک ویڈیو بنی، اس کو وائرل کیا۔ تو بدقسمتی یہ تھی کہ جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ ابھی بھی اس کھوج میں ہیں، اس تلاش میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں اس متاثرہ خاتون کی تصویر ملے اور ہم اس کے اوپر چند ہمدردانہ کلمات لکھیں اور اس کو اپنی وال پر اس تصویر کو شیئر کریں۔ تو یہ ایک بڑی ہماری جو معاشرتی خامی کہہ لیں یا معاشرتی ہم میں ایک سکم پایا جاتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے ان تصویر کو شیئر کر کے کس سے کریڈٹ لینا ہے اور کس چیز کا کریڈٹ لینا ہے۔ تو ایسے واقعات میں جو وکٹم ہے ہمارے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو بھی چاہیے کہ مطلب ایسے جو وکٹم ہیں، آپ دیکھیں موٹر وے پہ جن خاتون کے ساتھ واقعہ ہوا ان کی ابھی تک کوئی پکچر یا کوئی ویڈیو سامنے نہیں، لیکن عام ایسے واقعات میں ایسا بالکل اکثر ہوتا ہے کہ میڈیا پہ اس خاتون کا انٹرویو بھی نشر کر دیا جاتا ہے اور اس کی تصاویر بھی لگا دی جاتی ہیں۔ تو ایسے چیزوں میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی وہ خاتون ہے، چاہے وہ پہ واقعہ ہوتا ہے یا کسی گاؤں میں ہوتا ہے، ایسی خاتون کوئی بھی ہے تو اس کی شناخت کو چھپا کے رکھنا چاہیے تاکہ چلیں ایک تو اس کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ہو گیا، اپنی باقی زندگی تو وہ اپنا سر اٹھا کے اپنے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اگر اس کی پہچان چھپی رہتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ پھر اس کو کوئی جان تو نہیں سکے گا کہ اس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم بالکل اس چیز پہ ایز اے نیشن جو ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ بہت شکریہ آپ کا سر سرمد کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے پروگرام میں دیا، اور آپ کی باتوں سے یقیناً ہمارے دیکھنے والے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔